دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے مہم اہداف کیا ہیں اور وہ لوگوں کو کیسے راہ راست پر لاتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 63 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ یہ سن کر وہ اپنے آپ کی طرف لوٹے اور کہنے لگے، حقیقتاً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سروں کو نیچے ڈالا اور ابراہیم سے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ نہیں بولتے؟ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب ان میں موجود پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انسانی ضمیر کی بیداری، خود کی حقیقت کو سمجھنا، اپنی طرف واپس آنا اور فطرت کی طرف توجہ ہونا، یہ انبیاء کے عمدہ ترین اہداف رہے ہیں۔ بل فعلہ کبیرہم فرجعوا الی انفسہم۔ نمبر 2، شرک اپنے آپ سے اجنبیت اور توحید اپنائیت ہے۔ فرجعوا الی انفسہم۔ نمبر 3، جب فکریں بیدار ہوتی ہیں تو ہر جرم و خطا کو دوسروں کی گردنوں پر تھوپا جاتا ہے۔ انکم انتم الظالمون۔ قیامت کے دن بھی گناہگار ایک دوسرے سے کہیں گے، لولا انتم لکننا مؤمنین۔ نمبر 4، تاریخ، فطرت، وجدان، یہ وہ وسیلے ہیں جو حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم انکم انتم الظالمون۔ وہ لوگ جو کل تک جناب ابراہیم علیہ السلام کو ظالم سمجھتے تھے، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59، آج اپنے آپ کی طرف لوٹے ہیں اور ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو ظالم سمجھ رہے ہیں۔ انکم انتم الظالمون۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری کچھ آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اوف ہے تم پر اور ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے یعنی ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سراپا سلامتی بن جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کے خلاف منصوبہ بندی کی اور ہم نے خود انہیں ناکام بنا دیا۔ ناظرین، یہ تھا آیت کا ترجمہ جسے ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے اس میں موجود نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔
خدائی لوگ اپنے مقدس مقصد کی ہر صورت میں پیروی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھتے اور ان کے حصول کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیغام الہی کے لیے سب سے پہلے اپنے چچا اور اپنی قوم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں توحید کی طرف دعوت دی۔ جب اس طریقے سے نتیجہ نہ نکلا تو دوسرا راستہ اختیار کیا، ان کے بتوں کی طرف چل پڑے اور ان سب کو توڑ ڈالا۔ اس طریقے سے ان کی فطرت کو جھنجھوڑا اور انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی، آخر کار انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے والے واقعے کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، مشرکین نے شیطانی مدد سے منجنیق بنائی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ذات پر بے مثال توکل کرتے ہوئے اس کے ملائکہ سے بھی یعنی جبرائیل سے بھی مدد حاصل نہ کی۔ اس وقت آپ بارگاہ خداوندی میں مناجات اور راز و نیاز میں مصروف ہو گئے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل میں مشغول ہو گئے تھے۔ لفظ اخسرین قرآن مجید میں وہاں استعمال ہوا ہے جہاں لوگوں نے بدترین کام سر انجام دیا ہو اور انہوں نے یہ گمان کیا ہو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بس وہ اپنے نقصان کا اندازہ نہیں کرتے تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس وقت خداوند متعال نے آگ کو حکم دیا کونی برداً و سلاما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دندان مبارک آتش نمرود میں سردی سے بجنے لگے۔ بردہ کے ساتھ کہہ دیا گیا سلامن، تو پھر سلامتی ہی سلامتی پیدا ہو گئی۔ ان آیات کے بہترین نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغامات پر بات کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، دین کی تبلیغ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بے دینی کے نقصانات کی خبر دی جائے۔ لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ نمبر 2، عبادت خداوندی کا راز یہ ہے کہ خیریت و عافیت مقدر بنتی ہے اور شر سے نجات ملتی ہے۔ ان میں سے بت کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ تاللہ لاکیدن۔ نمبر 3، اگر بیداری کے مناسب اسباب پیدا ہو جائیں تو گمراہ لوگوں کی ضرور تحقیر کرنی چاہیے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ نمبر 4، احساسات و جذبات کو مکتب کے تابع ہونا چاہیے۔ اف لکم، اس بات کی طرف توجہ رہے کہ ان کے چچا بت پرست تھے۔ نمبر 5، بت پرستی اور عقل کا جوڑ نہیں ہے۔ افلا تعقلون۔ نمبر 6، توحید ایک معقول فکر ہے۔ افلا تعقلون۔ نمبر 7، جس کے پاس عقل و دلیل نہیں ہوتی وہ مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ حرقوہ۔ نمبر 8، خدائی لوگ اپنے اہداف کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ حرقوہ، جلانا بدترین و سخت ترین قتل ہے۔ نمبر 9، شرک کی بقا کی ضمانت اس وقت ممکن ہے جب موحدین نابود ہوتے جائیں۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ نمبر 10، بیجا تعصبات انسان کو اس منزل پر لے جاتے ہیں کہ وہ پیغمبر کو آگ میں جلانے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ نمبر 11، دشمن ناآگاہ لوگوں کی تحریک میں مقدسات سے توسل کرتا ہے۔ وانصروا آلہتکم، غیرت و حمیت سے بھی تمسک ڈھونڈتا ہے۔ ان کنتم فاعلین۔ نمبر 12، کائنات کی ہر چیز عقل و شعور رکھتی ہے اور لائق خطاب بھی ہے۔ یا نار کونی بردا و سلاما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فجعلنا النار بردا و سلاما کہ ہم نے آگ کو سرد و سلامتی والا بنا دیا۔ نمبر 13، موجودات کے تمام آثار ارادہ الہی کے تابع ہیں۔ یا نار کونی بردا و سلاما۔ نمبر 14، نور حق کفر کی آگ کے ذریعے خاموش نہیں ہو سکتا۔ قالوا حرقوه قلنا یا نار کونی بردا۔ نمبر 15، خداوند متعال کی قدرت کاملہ تمام سازشوں کو ناکام بنا سکتی ہے۔ ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ نمبر 16، آخر کار فتح حق کی ہی ہے۔ ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ تو دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔